أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين۔ ہم قیامت کے دن انصاف کے ترازو قائم کریں گے، کسی پر کوئی ظلم زیادتی نہیں ہوگی۔ اگر رائی کے دانے کے برابر بھی ذرہ برابر کسی کی نیکی ہوگی ہم اس کو پیش کریں گے۔ وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ، حساب میں ہم کافی ہیں۔ یہ سورہ انبیاء کی آیت نمبر 47 ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں یہ ارشاد فرمایا کہ آخرت میں نیکیاں گنی نہیں جائیں گی، تولی جائیں گی۔ جتنا وزن ہوگا اسی حساب سے بندے کا فیصلہ ہو، کسی پر کوئی زیادتی نہیں۔ رائی کے دانے کے برابر بھی زندگی میں اگر کسی نے کوئی نیکی کی ہے جس کو اس نے معمولی سمجھا ہے، مگر اللہ بڑے قدردان ہے، اس کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ترازو میں ضرور رکھیں گے۔ دوسری جگہ سورہ اعراف میں اللہ تبارک و تعالیٰ اسی مضمون کو اس انداز سے فرما رہے ہیں کہ والوزن یومئذ الحق، کہ قیامت کے دن اعمال کا وزن ہونا یہ حق ہے، یہ سچ ہے۔ فمن ثقلت موازینہ فاولئک هم المفلحون، جس کی نیکیاں بھاری ہو گئی وہ کامیاب ہے۔ ومن خفت موازینہ، اور جس کی نیکیاں ہلکی رہ گئی، گناہ باری ہو گئی، فاولئک الذین خسروا انفسهم، یہ وہ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو نقصان اور گھاٹے میں ڈالا۔ بما کانوا بآیاتنا یظلمون، یہ ہماری آیات اور احکامات میں جو انہوں نے ظلم اور زیادتی کی، یہ اس وجہ سے ان کو نقصان پہنچا۔ دیکھیں، انسان جو نیکیاں کرتا ہے نا، بڑی محنت سے کرتا ہے، پیسہ بڑی محنت سے کماتا ہے، خرچ کرنے کے لیے دل چاہیے، وہ بھی خرچ بھی کر دیا۔ اس نیکی کو ہم نے آخرت کے ترازو تک پہنچانا ہے، تب تو ہمارے لیے فائدہ مند ہے۔ اگر یہ نیکی اس سے پہلے ضائع ہوگی، ختم۔ کفار کے متعلق تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں مثال دے کر بات سمجھائی۔ والذین کفروا اعمالهم کسراب بقیعۃ یحسبہ الظمآن ماء، کفار کی نیکیاں ایسی ہیں جیسے دور سے چمکتی ہوئی ریت۔ مسافر پیاسا یہ سمجھتا ہے کہ یہ پانی ہے، حقیقت میں وہ پانی نہیں ہوتا، وہ ریت چمک رہی ہوتی، دھوکہ، آنکھوں کا دھوکہ ہوتا۔ جب مسافر وہاں پہنچتا ہے تو اسے پانی نہیں ملتا، مایوس ہو جاتا۔ تو فرمایا کفار بھی اس کو پانی سمجھ کر، امید رکھ کر تو کر رہے ہیں، لیکن ایمان نہ ہونے کی وجہ سے آخرت میں کچھ نہیں ملے۔ ایک اور مثال دی، فرمایا کہ ان کی نیکیوں کی مثال ایسے ہے جس طرح کی چٹان پر گرد و غبار پڑا ہو، تیز دھند آندھی چلے، بارش برسے، وہ گرد اڑ جاتا ہے، بارش اسے صاف کر دیتی ہے، کیونکہ ان کی نیکیوں میں وزن نہیں۔
جیسے وہ چٹان صاف ہو جاتی ہے، اسی طرح ان کی نیکیاں بھی دنیا میں ہی صاف ہو جاتی. اللہ دنیا میں دے دلا کر عزت، شہرت، مال سب معاملہ مکمل کر دیتے ہیں، برابر کر دیتے ہیں. البتہ ایمان والوں کو ایک ایک نیکی تول تول کر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا اجر عطا فرمائے. اگر ایمان والوں کی نیکیاں محفوظ رہی تو. کچھ گناہ ایسے ہیں، گناہ تو آخرت میں تولے جائیں گے، لیکن کچھ گناہ ایسے ہیں جو اتنے خطرناک ہیں کہ وہ ساری نیکیوں کو ختم کر دیں گے. جیسے ایمان میں اتنی طاقت ہے کہ جو آدمی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوتا ہے تو اس کلمے کی وجہ سے اس کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. لیکن ایمان کے بعد بھی کچھ ایسے گناہ ہیں کہ جو اس ایمان کو بھی، نیکیوں کو بھی صاف کر کے دھو کے ختم کر دیں. ہمیں ایسے گناہوں پہ نظر رکھنی چاہیے. ایک طرف ہماری محنت، کوشش، مشقت روزے کی شکل میں، زکوٰۃ کی شکل میں، حج کی شکل میں، صدقہ خیرات کی شکل میں، اولاد کی تربیت کی شکل میں، یہ ساری زندگی کی محنت. اور دوسری طرف اگر چند لمحوں میں ایسی غلطی کی اور ساری نیکیاں ختم کر دی تو یہ بڑا گھاٹا ہے، بڑا نقصان. 6 گناہ ایسے ہیں جو انسان مومن کی ساری نیکیوں کو ختم کر دے. 4 کا ذکر تو قرآن مجید میں، 2 گناہوں کا ذکر حدیث میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی نشاندہی کی. یہ جو حدیث ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے قریب لوگ صبح مسلمان ہوں گے، شام کو کافر ہوں گے. شام کو مسلمان ہوں گے، صبح کافر ہوں گے. بے خیالی، بے احتیاطی، لاپرواہی اور ان گناہوں سے ناواقف ہونے کا نتیجہ یہ ہوگا ہم ان کو معمولی گناہ یا گناہ ہی نہیں سمجھیں. سب سے پہلا جو گناہ ہے، جو اتنا سنگین ہے، جس گناہ سے اللہ کو اتنی نفرت ہے کہ اس گناہ کے ہوتے ہوئے نہ ایمان بچتا ہے نہ کوئی نیکی بچتی، وہ ہے شرک. سورہ انعام میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تقریباً کوئی 20-25 نبیوں کا تذکرہ فرمایا. وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ، ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کر کے فرمایا کہ ہم نے ان کو اسحاق بیٹا دیا، پھر پوتا یعقوب دیا. وَكُلًّا هَدَيْنَا، اور ان سب کو ہم نے ہدایت بھی دی. وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبْلُ، اور نوح علیہ السلام کو اس سے پہلے ہم نے ہدایت دی. وَمِن ذُرِّيَّتِهِ، نوح علیہ السلام کی اولاد میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے داؤد پیدا کیے، سلیمان پیدا کیے، ایوب پیدا کیے، یوسف پیدا کیے، موسیٰ پیدا کیے، ہارون پیدا کیے، زکریا، یحییٰ، عیسیٰ، الیاس، کل من الصالحین، سب نیکوکار تھے. اور اسماعیل، یسع، یونس، لوط، کلا فضلنا علی العالمین، یہ سب ہم نے ان کو بڑی فضیلت دی دنیا والوں پر. ومن آبائہم وذریاتہم واخوانہم، یہ جن کے نام لیے ہیں کچھ تو ان کے باپ نبی تھے، خود بھی نبی تھے، باپ بھی نبی تھے. کچھ ایسے ہیں کہ ان کی اولاد نبی تھی. واخوانہم، اور کچھ ایسے ہیں جن کے بھائی بھی نبی تھے. وجتبیناہم وہدیناہم الی صراط مستقیم، ہم نے نبوت اور رسالت کے لیے ان کو چن لیا تھا، ہمیشہ سیدھے راستے کی ہم نے ان کو رہنمائی کی. یہ ہے اللہ کی ہدایت، جس کو چاہتے ہیں اللہ دیتے ہیں. جو بات بتانے کی ہے، جو نام لیے، وہ فرمایا وَلَوْ أَشْرَكُوا، اتنے بڑے بڑے نبی جن کو ہم نے رسالت اور نبوت کے لیے چنا. وَلَوْ أَشْرَكُوا،
یہ سب توحید پر قائم تھے، توحید کی دعوت دینے تھے والے تھے، اللہ کی وحدانیت کو بیان کرنے والے تھے، اس کے لیے بڑی قربانیاں کی، محنت کی، لیکن بالفرض ایسا ہوا نہیں ہے۔ اگر لو کا معنی ہوتا ہے اگر بالفرض، جیسے سورہ حشر میں فرمایا لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل، ہم نے قرآن مجید پہاڑوں پہ اتارا نہیں، اگر بالفرض ہم پہاڑوں پہ اتارتے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ یہ ایک فرضی مثال دی ہے، نبیوں نے شرک نہیں کیا، اگر یہ شرک کرتے لحبط عنہم ما کانوا یعملون، تو ان کے سارے اعمال ضائع ہو جاتے۔ اب اس سے ہم اندازہ لگا رہے ہیں شرک کا گناہ کیسا سنگین گناہ ہے کہ ایک طرف نوح علیہ السلام کی 950 سال کی دعوت، نبوت کا مقام بہت عالی شان ہوتا، لیکن شرک اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مجھے اتنا ناپسند ہے۔ نبی کی نیکیاں انتہا ہوتی ہیں، لیکن شرک ایک گناہ بھی ان کو صاف کرنے کے لیے کافی۔ سورہ زمر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال پیش کی، فرمایا کہ وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ، ہم نے آپ کی طرف بھی وحی بھیجی اور آپ سے پہلوں کی طرف بھی وحی بھیجی، لَإِنْ أَشْرَكْتَ، اگر آپ نے شرک کیا، لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، تو آپ کے سارے اعمال ضائع ہو جائیں، وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور آپ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں۔ بَلِ اللَّهَ فَاعْبُدْ وَكُن مِّنَ الشَّاكِرِينَ، بس آپ ہمیشہ اللہ کی عبادت کریں اور اس کا شکر ادا کریں۔ یہ صرف اللہ کی عبادت، صرف اللہ کو پکارنا، یہ عقیدہ توحید بھی اتنی بڑی نعمت ہے کہ جس پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اس نعمت کا ہمیشہ شکر ادا کریں۔ اور یوسف علیہ السلام نے سورہ یوسف میں اللہ نے ذکر کیا ہے کہ فرمایا کہ یہ وہ اللہ کی نعمت ہے، اکثر لوگ اس کا شکر ادا نہیں کرتے۔ یہ ہم پر کتنا بڑا فضل اور احسان ہے کہ اس مالک نے جتنا شرک برا ہے اتنی ہی ہمارے دل میں شرک کی اللہ نے نفرت پیدا کر دی، یہ اس کا فضل اور احسان۔ لوگ مسلمان ہو کر، دیندار ہو کر، نیکوکار ہو کر پھر بھی شرک میں مبتلا ہوتے ہیں، یہ بات سمجھ ہی نہیں آتی کہ یہ کیسے گناہ ہو سکتا ہے، یہ کیسے برا ہو سکتا ہے۔ سورہ یوسف میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ، مسلمان مومن ہو کر بھی اکثریت شرک میں مبتلا ہے۔ اب تو شیطان نے ایک اور دھوکے میں ڈال دیا کہ اس امت سے شرک ہو ہی نہیں سکتا، بے فکر ہو کر سب کچھ کرے۔ یہ جو کہتے ہیں کہ لوگ شرک میں مبتلا ہوتے ہیں پاگل ہیں، بیوقوف ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا تھا صحابہ سے، مجھے تمہارے بارے میں شرک کا خوف و ڈر نہیں، میں تو تم سے ڈرتا ہوں کہ کہیں تمہیں مال مل جائے، دنیا تمہارے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ وافر کر دیں اور تم اس میں غافل ہو کر ہلاک ہو جاؤ۔ تو کہتے ہیں کہ دیکھو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے تو امت سے شرک کا خوف و ڈر ہی نہیں، امت سے شرک کا ڈر اور خوف نہیں، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر آپ نے بھی شرک کیا آپ کی سب نیکیاں ضائع ہو جائیں۔ کیا امت کے اعمال نبیوں سے بھی زیادہ بڑھ گئی؟ مفسرین نے لکھا ہے کہ انبیاء سے شرک ہونا ناممکن، اللہ نے ان کو چھوٹے گناہوں سے معصوم بنایا ہے، شرک تو سب سے بڑا گناہ ہے۔ انبیاء کو مخاطب کر کے یہ کہنا کہ تمہاری ساری نیکیاں ضائع ہو جائیں گی، یہ امتوں کو سنانا ہے۔
یہ امت کے کانوں میں بات ڈالنی ہے کہ کہیں اپنی نیکیوں کو نہ دیکھتے رہنا کہ ہم نے بڑی نیکیاں کی ہیں، شرک کا گناہ معاف بھی ہو سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارے انبیاء کا ذکر کر کے فرمایا کہ تم کیا چیز ہو، شرک تو مجھے انبیاء کی زندگی میں بھی گوارا نہیں۔ قرآن مجید کو اگر پڑھیں نا تو اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شرک کو کتنا بیان کیا۔ سورہ نساء میں فرمایا کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، شرک کا گناہ اللہ کبھی نہیں معاف کرے گا، اس کے علاوہ جتنے گناہ ہیں جس کو اللہ چاہے تو معاف کر دے گا۔ سورہ حج میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ، شرک کرنے والا اتنا پستیوں میں چلا جاتا ہے جتنا کہ آسمان کی بلندیوں سے کوئی گرا زمین پر پہنچ گیا، اور گدوں نے اٹھا کر یا تیز تند آندھی نے اسے اڑا کر کسی اور کھائی میں پھینک دی۔ یہ سب باتیں اس امت کے لیے۔ صحیح بخاری کی ایک حدیث ہے، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک جو کمرے کے اندر بند جگہ پہ بنائی گئی ہے، یہ صرف اس لیے بنائی ہے کہ ہمیں شرک کا خطرہ اور خوف تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہونے سے پہلے بار بار یہ فرما رہے تھے لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدہ، یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ اللہ یہود و نصارہ پہ لعنت فرمائے، انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں پہ سجدے شروع کر دیے تھے۔ پھر آپ نے دعا مانگی یا اللہ میری حفاظت فرما، تو آپ نے فرمایا اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اگر یہ خوف اور خطرہ نہ ہوتا تو کھلی جگہ پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک بنائی جاتی۔ آپ نے فرمایا کہ دیکھو شرک انسان کی زندگی میں اس طرح داخل ہو جاتا ہے جس طرح کہ چھوٹی چیونٹی انسان کی جسم پر چلتی ہے، پتہ نہیں چلتا۔ سب سے بڑا ہتھیار شیطان کے پاس اگر ہے نا ایک مومن کے خلاف، وہ شرک، ایک گناہ کروا کے بس وہ فاتح بن جاتا۔ اور مومن کے پاس اگر سب سے اعلیٰ ہتھیار شیطان کے خلاف اگر کوئی ہے نا وہ ہے توبہ۔ ساری زندگی کے گناہوں کو دھو دینے والی چیز اگر مومن کے پاس ہے وہ توبہ ہے۔ شیطان کی ساری محنت پہ پانی پھیر کر رکھ دیتا ہے، اور شیطان رو کر مٹی اٹھا کر اپنے سر پہ ڈالتا ہے کہ میرے خلاف کیا کر رہی ہے اس نے، توبہ کرنے نہیں دیتا۔ تو سب سے بڑا گناہ یہ ہے جو انسان کی نیکیوں کو ختم کر دینے والا ہے۔ دوسرا گناہ نبوت کی گستاخی، بے ادبی، اس سے بھی ساری نیکیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ شرک اللہ کی بے ادبی ہے، اللہ کی توہین ہے۔ جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنی بے ادبی، اپنی توہین برداشت نہیں ہے، اس طرح کسی نبی کی توہین بھی برداشت نہیں۔ یہ نہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی پر تو نیکیاں ضائع ہوتی ہیں اور کسی اور نبی کی گستاخی پر نہیں، کسی ایک نبی کی گستاخی اور بے ادبی پر بھی سب نیکیاں ختم ہو جاتی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مسلمانوں کو یہودی کہتے تھے کہ اگر جنت میں جانا ہے نا تو ہماری طرح یہودی بنو یا عیسائی بنو، ورنہ ٹھوکریں کھاتے رہو گے، جنت اللہ نے صرف ہمارے لیے بنائی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ یہودیوں کو، عیسائیوں کو یہ آپ جواب دیں، وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تَهْتَدُوا، یہود و نصارہ تمہیں کہتے ہیں کہ یہودی بنو یا عیسائی بنو تو تم راہ راست پر آؤ گے، جنت کے وارث بنو گے، ورنہ جنت میں تم نہیں جا سکتے۔
فرمایا قل بل ملت ابراہیم حنیفہ وما کان من المشرکین، یہودی بننے سے جنت بھی نہیں جا سکتے، عیسائی بننے سے نہیں، ملت ابراہیمی، ابراہیم علیہ السلام کی ملت کو اپنانے والے جنت کے وارث بنیں گے، جنہوں نے بتوں کو توڑا، صرف اللہ کی توحید کی دعوت دی، وما کان من المشرکین، اور ابراہیم مشرکین میں سے نہیں تھے۔ تو فرمایا آپ ان کو جواب دو، قولو، یہ سب مسلمانوں کے لیے صیغہ استعمال کیے جمع کا، قولو کہو، آمنا باللہ وما انزل الینا وما انزل الی ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط وما اوتی موسیٰ و عیسیٰ وما اوتی النبیون من ربہم۔ تم ہمیں یہودیت کی دعوت دیتے ہو، ہمیں عیسائیت کی دعوت دیتے ہو، ہم تو اللہ پر ایمان لائے اور اس کلام پر ایمان لائے جو ہماری طرف اللہ نے اتارا ہے قرآن مجید، اور جو ابراہیم علیہ السلام پہ اتارا، جو اسماعیل علیہ السلام پہ اتارا، جو اسحاق علیہ السلام پہ اتارا، جو یعقوب علیہ السلام پہ اتارا، اور ان کی ساری اولاد پہ جو اتارا، وما اوتی موسیٰ و عیسیٰ، اللہ نے جو موسیٰ علیہ السلام کو احکامات دیے، جو عیسیٰ علیہ السلام کو دیے، اور جو نبیوں کو جو بھی کلام اللہ کی طرف سے ملا، ہم سب پر ایمان رکھتے ہیں، لا نفرق بین احد منہم، ہم کسی نبی میں کوئی تفریق نہیں کرتے، سب کو دل و جان سے اللہ کا سچا نبی مانتے ہیں، وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، ہم اس اکیلے رب کے فرما بردار ہیں۔ مسلمان کا ایمان تو یہ ہے، ہم سب نبیوں کا احترام کرتے ہیں، کسی نبی کی توہین پر ساری زندگی کی نیکیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ سورہ حجرات میں وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ، اے ایمان والو، تمہاری آواز رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں اونچی نہیں ہونی چاہیے۔ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ، اور تمہارا بولنے کا انداز اور لہجہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسا نہیں ہونا چاہیے جیسا تمہارا اپنا ایک دوسرے کے ساتھ ہوتا ہے، ورنہ ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، اگر تمہاری آواز رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں اونچی ہوئی یا تمہارا لب و لہجہ آپ کے ساتھ گستاخانہ ہوا تو تمہاری ساری نیکیاں ضائع ہو جائیں گی اور تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا۔ سورہ بقرہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ کچھ یہودی شرارت کے طور پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب آتے نا تو جیسے کہتے ہیں ہم کسی کو متوجہ کرنے کے لیے ایکسکیوز می، تو وہ کہتے تھے عربی میں راعینا، راعینا، اس کو تھوڑا سا زبان مروڑ کر کہتے راعی، اگر کھینچے تو یہ چرواہے کے معنی میں ہو جاتا ہے، ویسے راعینا اگر کہیں تو اس کا معنی ہے ذرا ہماری طرف توجہ دیں، ہماری بات سنیں۔ تو مسلمان تو یہ معنی لیتے تھے، لیکن یہودی اس کو کھینچ کر راعینا، اے ہمارے چرواہے ذرا ادھر دیکھیں، سبحان، اس کا زبان سے اظہار نہیں کیا کہ ہم یہ مطلب لیتے ہیں، مگر دل میں کیا نیت تھی اس اللہ نے باپ لی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا، تم مسلمان جو راعنا صحیح لفظ استعمال کرتے ہو آئندہ خبردار یہ استعمال نہ کرو، یہ لفظ ایسا ہے اس کو تھوڑا سا بھی اگر ٹیڑھا کریں تو یہ گستاخی کا باعث اور سبب بنتا ہے، ایسا کوئی لفظ بھی نہ استعمال کریں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جس سے گستاخی کا معنی یا اس سے کوئی مفہوم بنتا ہو۔ فرمایا کہ اس کی جگہ انظرنا کا لفظ بولیں۔ اردو میں بھی ہم ایسے الفاظ کا انتخاب کریں جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے باعث عزت ہوں، اس میں بے ادبی کا پہلو نہ نکلتا۔ آپ کے لیے مثالوں کا بھی ایسا انتخاب کریں، آپ کو، آپ کا، آپ کے ازواج مطہرات کے لیے، صحابہ کے لیے
وہ الفاظ استعمال کیے جائیں جس میں بے ادبی نہ پائی جائے، ورنہ نیکیاں ضائع ہو جائیں۔ تیسرا گناہ، قرآن مجید کے احکامات اگر کسی حکم کے متعلق دل میں کراہیت پائی گئی، میں نہیں مانتا، یہ کیسا حکم، یہ ہمارے حالات کے موافق نہیں، یہ ہمارے معاشرے میں صحیح فٹ نہیں آتا، یہ کیا بات ہوئی؟ ہمارا معاشرہ قرآن مجید کی تصدیق کرے گا تو تب وہ قرآن بنے گا۔ ہم قرآن مجید کی اصلاح کرنے کے لیے پیدا کیے گئے یا قرآن مجید کو ہماری اصلاح کے لیے اتارا گیا؟ ہم نے اپنے حالات کو قرآن مجید کے مطابق بنانا ہے یا قرآن کو اپنے حالات کے مطابق بنانا ہے؟ یہ تو ہماری اصلاح کے لیے، ہم نے اپنے آپ کو بدلنا ہے قرآن مجید کو پڑھ کر کے اللہ کا حکم کیا ہے، مرضی کیا ہے۔ سورہ محمد میں، جس کا دوسرا نام سورہ قتال بھی ہے، فرمایا کہ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ۔ ان لوگوں نے اللہ کے اتارے ہوئے کلام کو ناپسند کیا تو اللہ نے ان کی سب نیکیاں ضائع کر دی۔ کرہو کراہت سے ہے، کسی چیز کو ناپسند کرنا، وہ سود کے خلاف حکم ہو یا جہاد کا حکم ہو یا پردے کا حکم ہو یا رشوت کے خلاف حکم ہو، حرام سے روکا گیا ہو، ہمارے حالات اجازت دیں یا نہ دیں، قرآن مجید کا ادب احترام دل و جان سے ایسا کیا جائے جیسے خود اللہ کا احترام کیا جاتا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب دل برداشتہ ہوئے نا کہ میں تو زندگی میں جھوٹ نہیں بولا، یہ لوگ کیوں مجھے جھٹلا رہے ہیں، مجھے جھوٹا کہتے ہیں، یہ خود ہی مجھے صادق اور امین کے نام سے پکارنے والے تھے، بغیر کسی دلیل کے یہ مجھے جھوٹا کہنے لگے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں، آپ پریشان نہ ہوں، یہ آپ کو نہیں جھٹلا رہے، یہ مجھے جھٹلا رہے ہیں۔ آپ کے بارے میں تو اب بھی اگر ان سے تنہائی میں کوئی پوچھے کہ یہ گفتگو میں کیسے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ زبان سے کبھی جھوٹ نہیں سنا۔ یہ آپ کو نہیں، آپ جو ان کو احکامات سنا رہے ہیں نا، یہ اس کو جھٹلا رہے ہیں، تو یہ حقیقت میں مجھے جھٹلا رہے ہیں۔ تو کسی حکم کو ناپسند کرنے کے معنی یہ ہے اللہ کو ناپسند کرنا۔ صحیح بخاری کی ایک حدیث ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ فرماتے ہیں آدم کی اولاد مجھے گالیاں دیتی ہے، حالانکہ مناسب نہیں کہ یہ مجھے گالیاں دیں۔ آدم کی اولاد مجھے جھٹلا رہی ہے، حالانکہ ان کو مناسب نہیں کہ مجھے جھٹلائیں۔ آپ نے فرمایا کہ پھر اللہ نے گالی سے کیا مراد لی ہے؟ فرمایا کہ میری کوئی اولاد نہیں، یہ کہتے ہیں کہ نہیں فلاں عزیر اللہ کا بیٹا ہے، عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے، یہ اس سے بڑی گالی کیا ہو سکتی؟ جھٹلانے کا مطلب کیا ہے؟ فرمایا میں کہتا ہوں میں دوبارہ زندہ کروں گا، میں میرے سامنے پیشی ہوگی، میں حساب لوں گا، اعمال تولوں گا، اس کی جزا سزا دوں گا۔ یہ کہتے ہیں نہیں، یہ ممکن ہی نہیں، یہ مجھے سچا نہیں سمجھ۔ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، اس کائنات میں اللہ سے بڑھ کر سچا کون ہو سکتا ہے؟ ہم اللہ نہ ہم جھٹلا رہے ہوتے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ گالی کا مطلب یہ ہے کہ یہ زمانے کو گالی دیتے۔ زمانہ کون ہے؟ انا اقلب اللیل والنہار، یہ رات دن کو پلٹتا تو میں ہوں، مجھے گالیاں دیتے ہیں۔ زمانہ خراب نہیں ہے، یہ خود خراب ہے۔ چوتھا گناہ جو انسان کی نیکیوں کو تباہ اور برباد کر دیتا ہے اور انسان کا نامہ اعمال خالی ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والأذی، اے ایمان والو اپنے صدقات کو، نیکیوں کو جتلا کر ستا کر ضائع مت کرو۔ صدقہ تو کیا لیکن اتنا ذلیل کر دیا بندے کو
یہ انداز اللہ کا دینے کا نہیں ہے، اللہ کسی کے ہاتھ سے ایسے دلانا بھی نہیں چاہتا۔ ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی نا کہ یا اللہ اہل مکہ کو روزی دے جو تجھ پر ایمان رکھتے ہیں، جو آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، ان کو روزی دینا۔ تو اللہ نے فوراً جملے کی تصحیح کی، فرمایا قال ومن کفر، جو مجھے مانے، جو آخرت کو مانے، صرف انہی کو نہیں دوں گا، ومن کفر، جو میرا انکار کریں گے میں ان کو بھی دوں گا۔ دنیا کی روزی کے معاملے میں یہ دعا آپ کی صرف ایمان والوں کے لیے نہیں، اے میرے خلیل یہ دعا سب کے لیے ہونی چاہیے۔ یہ سزائیں گناہوں کی میں آخرت میں دوں۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کو بھی فرمایا لیس علیک ھداھم ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ اگر کسی غریب اور کسی بیمار اور کسی محتاج کے گناہ آپ کی نظروں میں، اس کا کفر آپ کی نظروں میں کھٹک رہا ہے، تو آپ کی اس کی ہدایت کے ذمہ دار آپ نہیں ہیں، اس کی ہدایت کا ذمہ دار اللہ ہے۔ آپ انسانیت کو سامنے رکھ کر خرچ کریں۔ لیس علیک ھداھم، یہ ہدایت دینا کوئی آپ کا کام ہے، ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ کوئی گنہگار ہے تو حساب دے گا اللہ کو، سبحان اللہ۔ ہاں اتنی کوشش کریں، آپ اس کی جو مدد کرنا چاہتے ہیں وہ اس کے راشن کی صورت میں، اس کے بچوں کی فیس کی صورت میں، اس کے بچوں کی تعلیم کی صورت میں، مکان کی کرائے کی صورت میں، آپ کوشش کریں کہ آپ کا تعاون اس کے گناہ کا ذریعہ نہ بنے، اس کی جو ضرورتیں ہیں وہ پوری کریں۔ بعض دفعہ لوگ نشے کے عادی ہوتے ہیں، ان کو نقدی دیں گے تو وہ اور نشہ کریں گے، اس کے بچوں کے لیے اور نقصان دہ ہے۔ آپ اس کے گھر کے اخراجات اپنے ذمہ لیں، یا اس کے کسی عزیز یا کسی دکاندار سٹور پر اس کا خرچہ باندھ دیں اور ان کو منع کر دیں کہ نقدی کوئی چیز نہیں ہے، یا اس کے بچوں میں سے اس کی اہلیہ کو ذمہ دار بنائیں کہ بھئی یہ چیزیں آپ نے گھر میں پوری کرنی۔ سبحان اللہ۔ پانچواں گناہ جو انسان کی نیکیوں کو ضائع کرنے والا ہے وہ ہے حسد۔ آپ نے فرمایا ایاکم والحسد، حسد سے بچو، یہ بڑا خطرناک گناہ ہے۔ حسد نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسا کہ آگ لکڑیوں کو جلا کر راکھ بنا دیتی، اور حسد ایک ایسی چیز ہے کہ یہ انسان کو ختم کر دیتا ہے۔ شیطان کو بھی آدم علیہ السلام سے حسد ہی ہوا نہیں، کیسا تباہ۔ قابیل کو اپنے بھائی حابیل سے حسد ہی ہوا نہیں کہ خوبصورت رشتہ اس کو کیوں جائے، میں کیوں نہ کروں۔ حسد سے ملتا کچھ نہیں۔ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے حسد کیا لیکن کتنے رسوا اور شرمندہ ہو۔ حسد کی بیماری بڑی خطرناک ہے، اور اس کا علاج یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کسی کی اچھی چیز دیکھیں اس کے لیے دعائیں مانگیں، بارک اللہ فی، دیکھتے ہی دعائیں مانگیں، اللہ اور بڑھائے اور اضافہ کرے۔ یہ دعا کھرچ کر نکال دیتی ہے حسد کو۔ جب آپ زیادہ کے لیے دعا مانگ رہے ہیں تو اس سے جو چیز موجود ہے اس پر تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، تکلیف میں۔ ماشاء اللہ بولے تاکہ نظر نہ لگے، اللہ اور دے۔ ہاں اس میں تھوڑا سا معمولی سا ایک فرق ہے جس کو رشک کہتے ہیں۔ کسی کی اچھی چیز دیکھ کر دل میں تمنا پیدا ہونا، اس کو رشک کہتے ہیں، کہ وہ آپ اس کو دیکھ کر آپ بھی اللہ سے مانگنے لگ جائیں، یہ جائز ہے، کوئی حرج نہیں۔ لیکن کسی کی اچھی چیز دیکھ کر آپ کو اس کے پاس برداشت نہ ہو، یہ حسد ہے، یہ حرام ہے۔ حضرت مریم کے پاس بے موسم پھل دیکھے نا حضرت زکریا علیہ السلام نے، تو ان کی اولاد نہیں تھی، دعائیں مانگ مانگ کے بڑھاپے میں چلے گئے تھے، 90 سال کی عمر ہو گئی تھی۔ کبھی تنہائی میں بیٹھ کر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، تنہائی میں بیٹھ کر زکریا کہہ رہے ہیں یا اللہ میرا سارا سر سفید ہو گیا، میری جسم کی ہڈیاں بوسیدہ کمزور ہو گئی ہیں، یا اللہ میرے جسم میں کوئی طاقت نہیں رہی، لیکن تو میرا وارث پیدا کر دے تاکہ اس دین کی دعوت اور تبلیغ کی سلسلہ وہ آگے بڑھاتا رہے۔ تو ان کی وہ اپنی جو انکساری کے جملے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کیے ہیں،
وہ جب دیکھے بے موسم پھل تو ایک دم بے ساختہ ہاتھ اٹھا لیے، کہا یا اللہ تو بے موسم پھل دے سکتا ہے مریم کو، مجھے کوئی اعتراض نہیں، تو مجھے اس بڑھاپے میں اولاد بھی دے سکتا ہے، یا اللہ اولاد دے۔ جب دیکھا نا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ ان کا جی کتنا للچا رہا ہے، تو ایک دم فرشتہ بھیج دیا کہ جاؤ میرے زکریا کو بتاؤ ہم نے تمہارے لیے اولاد کا فیصلہ کر دیا۔ اس سے پتہ چلا کہ یہ ٹائم قبولیت کا بھی ہوتا ہے کہ اللہ کی ذات پر، اللہ کی طاقت پر اور اللہ کے نوازنے پر کتنا کامل یقین ہو جاتا ہے آنکھوں سے دیکھ کر کہ سبحان اللہ، اگر اس بندے کو یہ چیز مل سکتی ہے تو مجھے بھی مل سکتی ہے، میں اس مالک سے کیوں نہ مانگوں۔ ایسے موقع پہ چپ نہیں رہنا چاہیے، دعائیں مانگنی چاہیے۔ بعض دفعہ دیکھیں نا، والد کوئی چیز لاتا ہے بچوں میں، والد کی چاہت ہوتی ہے کہ مجھ سے مانگے، ایک کو دے کر وہ دکھانا چاہتا ہے کہ میں چیز لایا ہوں تاکہ پتہ چلے، چاہت پیدا ہو، طلب۔ اب دوسرے نہ مانگیں تو یہ اچھا نہیں لگتا، دوسرے بھی مانگیں خوشی ہوتی ہے کہ میں ہر ایک کو دوں اور وہ خوش ہوتا جائے، میں دیتا جاؤں وہ خوش ہوتے جائیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی قدرت کو دکھا کر دوسروں سے منگوانا چاہتا ہے، یہ ہے رشک۔ تو رشک اچھی چیز ہے جو مطلوب ہے، حسد بری چیز ہے جو ناپسندیدہ عمل ہے۔ جس کی چیز دیکھیں دعائیں دیں کہ یا اللہ اس کو اور دے، یا اللہ مجھے بھی دے۔ پانچویں چیز، چھٹی چیز جو خطرناک ہے وہ ہیں حقوق العباد۔ حقوق العباد بڑی خطرناک چیز۔ اب اس کا ہماری نمازوں سے کیا تعلق ہے، ہمارے روزوں سے کیا تعلق ہے؟ رمضان تو ہم کتنی احتیاط سے گزارتے ہیں، حج کتنے والہانہ طریقے سے کرتے ہیں، لیکن حقوق العباد اس حج کو بھی، روزوں کو بھی، صدقہ خیرات کو بھی تباہ کر دیتے ہیں۔ صدقہ ہم نے کیا، ہم نے کوئی نہیں جتلایا، کوئی نہیں ستایا، لیکن حق کسی اور کا مارا، اس نیکی کو کھا لی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بتاؤ غریب کون ہوتا ہے؟ صحابہ نے کہا جس کی جیب میں پیسے نہ ہوں، جس کی کوئی بات نہ سنے، جس کو کوئی رشتہ دینے کے لیے تیار نہ ہو۔ آپ نے فرمایا نہیں، میری امت کا غریب یہ نہیں، میری امت کا غریب شخص وہ ہے جس کے پاس نیکیوں کے ڈھیر ہو، کوئی کمی نہ ہو، جس کی نیکیوں کے ڈھیر دیکھ کر فرشتے بھی رش کرنے لگیں کہ اس بندے نے کیا محنت کی۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیں کہ اس کے اعمال سارے کھولو، نیکی 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 نیکی، فرشتے اٹھا اٹھا کے اس کے رجسٹر رکھیں۔ لیکن جن کے حقوق ضائع کیے ہیں، جن کو ستایا ہے، جن کو رلایا ہے، وہ بھی آنا شروع ہو جائے۔ کوئی کہے کہ میرے ساتھ یہ زیادتی کی، کوئی کہے کہ میرے ساتھ یہ زیادتی کی، کوئی کہے میرا یہ حق مارا، کوئی کہے کہ میرے ساتھ یہ کیا۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے کہ اس کی نیکیاں اٹھا اٹھا کے ان کو دیتے جاؤ، جتنا جس کا حق مارا ہے، جتنا جس کو رلایا ہے، جتنا جس کو ستایا ہے، اتنی نیکیاں دیتے جاؤ۔ وہ نیکیاں اس میں ہمارے روزے، ہماری تلاوت، ہمارے اعتکاف، ہمارے حج، ہمارے عمرے، ماں باپ کی خدمت، صدقہ خیرات، سب، حتیٰ کہ ایک وقت ایسا آ جائے گا ساری نیکیاں ختم، فرشتے حیران ہو جائیں گے کہ لوگ تو آ رہے ہیں۔ پھر پوچھیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ سے یا اللہ اب کیا کریں؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے نیکیاں ختم ہو گئی ہیں، تو اب ایسا کرو، یہ جن کے حقوق ضائع ہوئے ہیں ان کے اتنے اتنے گناہ اٹھا کے اس کی ذمہ ڈالو۔ چنانچہ ایسا ہی ہوگا، ان کے گناہ اٹھا اٹھا کے ان کا بوجھ ہلکا کیا جائے گا، تو وہ گناہ ڈالتے 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 اس کے پاس اتنے ہی گناہوں کے ڈھیر لگ جائیں گے جس طرح کی نیکیوں کے ڈھیر تھے۔ پھر فرشتے پوچھیں گے کہ یا اللہ اب کیا کریں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے کہ اس کو گھسیٹو اور جہنم میں پھینک دو۔
آپ نے فرمایا یہ ہے میری امت کا غریب۔ ہم نیکیاں کرتے کم ہیں، بانٹتے زیادہ ہیں۔ تو نیکیوں کرنا کافی نہیں ہے، نیکیوں کی حفاظت ضروری ہے۔ اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم دوسروں کے حقوق کی حفاظت کریں، دوسروں کا خیال رکھیں، زبان کو کنٹرول کریں۔ سب سے خطرناک چیز، ایک صحابی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ سب سے خطرناک میری آخرت کے لیے کیا چیز ہے؟ آپ نے زبان مبارک ہاتھ میں پکڑ کر فرمایا سب سے خطرناک چیز یہ، اس کو قابو میں کرو۔ املک علیک لسانک، اپنی زبان کو قابو میں کرو۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے اللہ نے بڑے تذکرے کیے قرآن مجید میں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہہ دیا کہ میرے اوپر کسی کا احسان نہیں رہا، میں نے سب کے بدلے دے دیے سوائے صدیق کے، اس کے احسانات کا بدلہ میں نہیں دے سکتا، میرا رب دے۔ یہاں تک بھی کہہ دیا، صحیح بخاری میں آتا ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا کہ جنت کے دروازے تو 8 ہیں، ہر ایک کو الگ الگ دروازے سے بلایا جائے گا، یا رسول اللہ کوئی ایسا بھی ہوگا کہ جس کو ہر دروازے سے بلایا جائے؟ آپ ہنس پڑے، فرمایا کہ ابو بکر وہ تم ہو جس کو ہر دروازے سے بلایا جائے۔ آدھی زندگی جو اسلام سے پہلے گزر گئی تھی، آدھی رہ گئی تھی، وہ کیا کیا ہے کہ جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا مقام دیا؟ پھر بھی خوف کا یہ عالم ہے کہ تنہائی میں بیٹھ کر زبان کو پکڑ کر بیٹھ جاتے تھے کہ کہیں خدا نہ خواستہ اس سے کوئی ایسا جملہ نہ نکل جائے میری ساری نیکیاں ضائع کر دیں۔ منہ میں کنکریاں ڈال کر بیٹھ جاتے تھے کہ یہ چپ رہے تو اچھا ہے۔ چلیں ہم اعتکاف میں تو چپ رہے ہیں نا، اب ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم اس کو روک کے رکھیں۔ کھانے سے پینے سے تو ہم نے پرہیز کیا ہے، لیکن زبان سے پرہیز اس سے بھی زیادہ ضروری ہے۔ سب سے خطرناک چیز یہ، اور سب سے اچھی چیز بھی یہ ہے کہ اگر یہ خیر کے کاموں میں لگ جائے۔ صحابی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ مجھے کوئی ایسی چیز بتائیں، ایسی نیکی کہ بس میں جنت میں داخل ہو جاؤں۔ فرمایا بس اس زبان کو اللہ کے ذکر کے لیے استعمال کرو، یہ زبان کا عمل تمہیں جنت میں پہنچا دے گا۔ تو اعتکاف میں تلاوت، تسبیحات، ذکر و اذکار، حدیث کی کتاب کا مطالعہ، قرآن مجید کی تفسیر کا مطالعہ، بس اسی میں آپ زبان کا روزہ رکھ لیں، یہ ساری نیکیاں محفوظ ہو جائیں گی۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح سمجھنے کی، عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ جی